اور اگر آپ اسی کتاب کو بیک جنبش قلم منسوخ کر کے اپنی ذہن میں کچھ کھچڑی پکائیں اور اپنا کچھ نظام ایمپلیفائر کے لیے مرتب کریں تو نہ صرف یہ کہ فائدہ مرتب نہیں ہوگا بلکہ ایمپلیفائر بلاسٹ ہو کے آپ کو بھی قتل کر ڈالے گا. تو عزیز ساتھیو، اگر یہ چھوٹا سا ایمپلیفائر یہ انوینٹر کے نظام کے بغیر نہیں چل سکتا تو نظام کائنات کا اتنا بڑا عجوبہ اس کے خالق کریٹر اور رب العالمین کے نظام کے بغیر صحیح طور پہ چل سکتا ہے؟ یہ تو لاجیکل ہے، یہ تو منطقی ہے، یہ تو ریشنل ہے. اسی وجہ سے جمعیت طلباء اسلام، میرے دوستوں کے سینوں پر جمعیت کا مونوگرام لگا ہوا ہے، کارڈ لگا ہوا ہے، گول دائرہ. جمعیت کا مونوگرام ہے گول دائرہ. آپ نے جغرافیہ اور سائنس میں یہ بات پڑھی ہے کہ زمین چوکور ہے، کہ متوازی الاضلاع ہے، کہ مستطیل یا مربع ہے یا مثلث ہے. مثلث کا کوئی تذکرہ وہاں نہیں. مجھے مثلث کا فلسفہ آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ٹرائی اینگل کا فلسفہ کیا ہے. اب زمین یہ تو ہے کروی، یہ ہے گلو، اور اسی کے درمیان ایک سفید کپڑے والا جھنڈا، سفید UNO والے جہاں ڈسپوٹڈ ایریا میں اپنا سفید جھنڈا گاڑ دیتے ہیں تو اس کا معنی و مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آزادی آ گئی اور امن بحال کیا گیا. تو JTI امن و آزادی کی علمبردار جماعت ہے، دنگا فساد کی علمبردار جماعت ختم نہیں. یہ دنگا فساد نہیں کرنا چاہتی اوروں کی طرح. جی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو امن کانفرنس کے نام پر بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں. کانفرنس کرتے ہیں امن کے نام پر اور پھر کر جاتے ہیں بدامنی. میں نے کہا کہ یہ تو آپ نے امن کی ٹرمینالوجی کو بدنام اور ڈیفیم کر دیا. اگر امن کی علمبردار ہے تو صرف JTI ہے اپنے جھنڈے کے ناطے کہ یہ سفید رنگ یہ امن و آزادی کی علامت. اور ایک بات سمجھاتا رہوں، ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ قاضی صاحب ان بریف آپ مجھے JTI کا پیغام بتا دے کہ JTI کیا کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ کیا کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے؟ لوگ آج کے سیاسی میدان میں حقوق کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. جی کوئی کہتا ہے بلوچوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا، کوئی کہتا ہے سندھیوں کے حقوق کو غصب کیا گیا. اور میں کراچی یونیورسٹی گیا تھا تو وہاں پہ کوسچن آنسر کے مرحلے پر ایک دوست نے کوسچن بجوایا کہ جی یہاں آپ کے پشتونخوا کے ایک لیڈر صاحب تشریف لائے تھے اور سندھ کے ایک کامپرست لیڈر صاحب اسی کا استقبال کر رہے تھے. پھر جو جلوس یہاں سے نکلی تو اسی جلوس میں یہ نعرے لگائے جا رہے تھے کہ توڑ دو پاکستان، توڑ دو پاکستان، توڑ دو. تو آپ کا اس نعرے پہ کیا رد عمل اور رسپانس ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ بھائی مجھے آپ کے پورے دکھ درد کا احساس ہے. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جتنا دکھ آپ کو ہے اس نعرے پر شاید اس سے زیادہ دکھ مجھے ہوگی. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ یہ آدمی جو کل تک تاریخ پاکستان میں محمد علی جناح صاحب کے ساتھ لگے رہے اور تاریخ پاکستان کے لیے دوڑ دھوپ کرتے رہے، آج وہ کیوں اسٹیج پر واپس چلے گئے کہ توڑ دو پاکستان توڑ دو؟ میں نے کہا کہ آپ نے روٹ پر نظر رکھنی ہوگی کہ جی پاکستان میں برسر اقتدار آنے والے حکمرانوں نے اسی کے حقوق پہ ایسا غاصبانہ قبضہ جمائے رکھا کہ سرے سے اسی کی پاکستان سے نفرت ہو گئی. میں نے کہا آپ اسے حقوق دلوائیں پھر وہ توڑ دو پاکستان توڑ دو کا نعرہ لگائے تو میرا فتویٰ یہ ہے کہ پھر اسے پھانسی پر چڑھا دیں. تو عزیز ساتھیو میں عرض کر رہا تھا کہ اب حقوق کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، حقوق کیوں نہیں مل رہے؟ آپ کو پتا ہے اس فلسفے کبھی آپ نے تحقیق کی ہے، ریسرچ کیا ہے کہ حقوق کیوں نہیں مل رہے؟ پشتونوں کو نہیں مل رہے، پنجاب کے ہاریوں کو نہیں مل رہے، سندھیوں کو نہیں مل رہے، بلوچیوں کو نہیں مل رہے، اور مہاجرین کہتے کہ ہمیں بھی نہیں مل رہے. تمام کہتے کہ ہم ہی نہیں مل رہے. کیوں نہیں مل رہے؟ ایک مہاجر لیڈر انہی کے حقوق کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، پشتون لیڈر وہ انہی کے حقوق کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، بلوچی لیڈر انہی کے حقوق کے لیے، سندھی انہی کے لیے، اور پنجاب والے اپنے لیے. تو عزیز ساتھیوں جی جمعیت طلباء اسلام یہ حقوق کا نعرہ قطعاً نہیں لگا رہی، یہ صرف ایک حق کا مطالبہ کر رہی ہے اور وہ حق ہے آزادی کا حق. آپ آزاد ہو جائیں گے تو آپ کے حقوق آپ کے کالج پہ فلور پر مطالبہ کیے بغیر ملتے جائیں گے. لیکن آج ہم آزاد نہیں ہوئے. کس چیز سے؟ استعمار کے لعنتی نصاب تعلیم سے.
استعمار کے لعنتی نظام تعلیم سے، استعمار کے کالونیلزم والے سسٹم سے، استعمار کے پروردوں سے اگر سکھوں کے دور میں دادا برسر اقتدار تھے تو انگریزوں کے دور میں باپ برسر اقتدار تھا، اور پاکستان بننے کے بعد اسی کا بیٹا برسر اقتدار رہا، بعد میں اسی کا پوتا برسر اقتدار رہا، اور بعد میں اسی کا پڑ پوتا برسر اقتدار۔ اور تو اسی مسئلے کو سمجھتے ہیں نا جی؟ کل ارباب کا باپ برسر اقتدار تھا تو آج بیٹا ہے، کل پوتا ہوگا اور پرسوں پڑ پوتا ہوگا۔ کل نواب برسر اقتدار تھا، کل پھر اس کے بعد اسی کا بیٹا برسر اقتدار آ گیا، اور آنے والے کل اسی کا پوتا برسر اقتدار آئے گا، اور پرسوں پھر اسی کا پڑ پوتا برسر اقتدار آئے گا۔ جب تک ان استعماری قوتوں سے آپ نجات اور آزادی حاصل نہیں کر سکیں گے تو خدا کی قسم آپ کے صحت کا کوئی نہیں پوچھے گا، آپ کی تعلیم کا کوئی نہیں پوچھے گا، آپ کے امپلائمنٹ اور روزگار کا کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ آج تو کرائٹیریا یہ ہے، آج کوالیفیکیشن یہ ہے، چاہے آپ نے ایف جی کالج سے فرسٹ ڈویژن میں گریجویشن کیا ہو، چاہے آپ نے ایف جی کالج میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہو، چاہے آپ نے یونیورسٹی بورڈ کو ٹاپ کر دیا ہو، لیکن جب تک آپ کی ایفیلیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوگی، جب تک آپ کا التحاق یہ پیپلز فیڈریشن سے نہیں ہوگا، جب تک آپ حکمرانوں کے ساتھ نہیں ملا کریں گے تو آپ کی کوالیفیکیشن ہے آپ کو چپڑاسی کی پوسٹ بھی نہیں مل سکے گی، کیونکہ آپ کی تو کوالیفیکیشن رکھی ہے کہ جی اسے کیوں 17 میں لگا دیا، اس دوست کو 17 میں کیوں لگا دیا؟ اس لیے جی کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں اسے 2 کوڑے لگے تھے۔ تو میں نے کہا کہ جی ساتھی پھر اپنے ماں باپ کے خون پسینہ کی کمائی کو یہاں کیوں ضائع کر رہے ہیں، یہاں وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ جی جلدی میں ایک جلوس نکال کر اپنے کو 2 کوڑے لگوائے اور 17 مل جائے جی، جلدی میں اپنے کو 2 کوڑے لگوائے۔ میں نے کہا کہ میں کسی کی قربانی کی توہین نہیں کرتا، میں انہیں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے جبر و استبداد کے خلاف جنگ لڑی ہے، چاہے وہ میں جے ٹی آئی کا ساتھی ہو یا کسی دوسری تنظیم کا، میں اسی کا بےحد احترام کرتا ہوں، لیکن اسی کا صلہ اسی پارٹی کے فنڈ سے اسے ملنا چاہیے، نہ کہ قومی خزانہ سے اور نہ کہ قومی سروس اسے اسی پس منظر میں ملنا ہو۔ پھر یہ ڈگریز کی کیا وقت باقی رہے گی، تعلیمی اداروں کی کیا وقت باقی رہے گی، کوالیفیکیشن کی کیا وقت و منزلت باقی رہے گی۔ تو جمعیت طلباء اسلام سفید جھنڈے کے حوالے سے جی امن و آزادی کی علمبردار جماعت سر ہنری پیٹرک ایک یورپین مستشرق ہے، وہ کہا کرتے ہیں او گاڈ آئی لو دوز تھنگز وچ ادر ہیٹس گیو می لبرٹی اور گیو می دی ڈیتھ۔ میرے خدایا مجھے وہ چیزیں پسند ہیں جس سے مفلوج ذہن اور غلامانہ ذہنیت کے حامل لوگ وہ نفرت کرتے ہیں، مجھے یا تو آزادی دے، اگر آپ آزادی نہیں دے تو میں غلامی کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ ڈیتھ ان گلوری از بیٹر دین لائف ان شیم۔ جی بی ایس جارج برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ ان گلوری از بیٹر دین لائف ان شیم، شرمندگی کی زندگی سے عزت کی موت وہ چنداں بہتر ہے، ہزارہا بہتر ہے۔ تو جے ٹی آئی یہ آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے تاکہ امن و آزادی کا دور دورہ ہو، اور درمیان میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے للہ، کیا لکھا ہے؟ للہ الامر، ہمیں اللہ اکبر سے کوئی اختلاف نہیں، الحمدللہ سے کوئی اختلاف نہیں، سبحان اللہ سے کوئی اختلاف نہیں، تمام خدا کی تعریفیں ہیں، لیکن جہاں تک نظام کی بات ہے تو اللہ لہ الخلق والامر، اللہ کریم فرماتے کریشن میری تو نظام بھی میرا، کریشن میری تو نظام بھی میرا، تخلیق میری تو نظام بھی میرا، جی پیدا کیا ہے میں نے تو نظام بھی اپنائیں گے میرا والا نظام۔ قرآن کریم فرماتے الا لہ الخلق والامر، یہ لاجیکل ہے، جسی کا کائے تو پھر اسی کا گن گائے، جسی کا کائے تو پھر اسی کا گن گائے۔ تو للہ الامر کا معنی آل کائنڈز آف سپریمیسی اینڈ سورینٹی گو ٹو اللہ المائٹی، حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ یہ اللہ بزرگ و برتر کا ہے۔ تو جمعیت طلباء اسلام فکری حوالے سے اسی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور ایف جی کالج کے جیالوں، نوجوانوں اور شاہین صفت دوستوں سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ بھی جے ٹی آئی کا ساتھ دے کر للہ الامر کا نظام نافذ کرنے کی راہ ہموار کرے، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ خدا ہم سے پوچھا کرے گا، اور جب یہ نظام نافذ ہو تو آپ کو کالج میں آپ کے حقوق ملیں گے، آپ کے تعلیمی راستے مسدود نہیں کر جائیں گے، ورنہ پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ جھگڑا ہوگا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مردان میں، ایک ساتھی شہید ہوتا جائے گا سعادت اللہ خان، خدا اسے مغفور و مرحوم بنا دے، جی ایک خاندان کا چراغ گل ہو گیا، اور ایک
سیاسی جماعت کی دکان چمکائی گئی. ایک دوسرا دوست جو دوسری تنظیم سے تعلق رکھتا تھا اسی کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے. اسی فائرنگ کے نتیجے میں چراغ گل ہو گیا. وہ زندہ درگور ہے جی. اور اسی سیاسی جماعت کی دکان چمکائی گئی. جمعیت طلباء اسلام اسی کی پرزور مذمت کرتی ہے کہ ہم طالب علم کو کلاشنکوف تما کر یا خود اسے موت کے منہ میں دھکیل دیں یا کسی دوسرے کو اسی کے ہاتھ مروا دے تو جھگڑا ہوگا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مردان میں اور بند ہوگی گومل یونیورسٹی ڈی آئی خان. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی خون خرابے کا خطرہ ہے. مردان میں جھگڑا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم مانتے ہیں خون خرابے کو پریونٹ کرنا چاہیے، رکوانا چاہیے، لیکن اگر گومل یونیورسٹی جہاں ہمارے جیسے غربا پڑھتے ہیں اگر وہاں پہ خطرہ ہے، اگر وہاں پہ خدشہ ہے خون خرابے کا اور گومل یونیورسٹی نے بند ہونا چاہیے تو پھر اسی مردان میں 2 فرلانگ کے فاصلے پر وڈیروں، جاگیرداروں، نوابوں، فوجی بیوروکریسی اور سول بیوروکریسی کی فرزندان ارجمن جان کے لیے بنایا ہوا ادارہ دی فضل حق کالج کیوں بند نہیں ہوتا؟